अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम पेश की गई, जिसमें बेसिकली सेनेट के इंतखाबात के हवाले से तरमीम लाने की कोशिश की गई है। और इसमें जो पाकिस्तानी हैं, जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, उनको वोट का राइट, उनको इलेक्शन लड़ने का राइट, और जो इसके रिलेटेड हैं, और ख़ासतौर पर एक और चीज़ भी है कि वो कब तक अपनी शहरियत जो है ड्यूअल नेशनैलिटी, अगर वो किसी और मुल्क के नेशनल हैं तो वो कब तक सरेंडर कर सकते हैं इलेक्शन लड़ने के बाद। यानी कि ओथ उठाने के से पहले अगर वो सरेंडर कर दें तो ठीक है, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो ताकि कम से कम ये उनको एक प्रोटेक्शन रहे कि वो अगर वापस जाते हैं तो उनकी शहरियत वहां की खत्म ना हुई हुई हो, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो अपनी उस मुल्क की शहरियत जो है वो खत्म करके बाकायदा तौर पर हल्फ उठा सकते हैं। तो ये इसमें बिल पेश किया गया, जनाब फरोग नसीम साहब ने बिल पेश किया, लेकिन ऑपोजिशन ने बहुत ढेरों जो है वो अलकाबात से भी नवाजा हुकूमत को, और उसके बाद जो लेजिस्लेशन के पेपर्स थे वो भी उड़ाए और स्पीकर की चेयर के सामने जाकर, और ये एक रूटीन है, हम पहले भी देखते आए हैं। लेकिन जो इल्जाम लगाया गया ऑपोजिशन की तरफ से वो ये था कि जी ये पूरी लेजिस्लेशन है, ये फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए है। ये एक बहुत दिलचस्प इल्जाम है कि जी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स, जब जाहिरी बात है अगर एक पार्टी के एक चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो जब अपने लोगों को टिकट देंगे, चाहे वो सेनेट का हो, चाहे वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन का हो, तो कम से कम दोस्त यार या ताल्लुक वाले होंगे, पार्टी के मेंबर होंगे। और इमरान खान साहब तो हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी उनके पार्टी के मेंबर्स हैं, चाहे वो इलेक्टेड हैं या नहीं इलेक्टेड हैं, वो उनके दोस्त हैं। तो ये आज हमने देखा सीन, अब देखते हैं आइंदा किस तरह चलता है। प्राइम मिनिस्टर पहले ही कह चुके हुए हैं कि अब इससे पता चलेगा कि कौन इसके हक में वोट देता है और कौन नहीं देता। जो नहीं देगा इसका मतलब है कि वो करप्शन के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहते। नाज़रीन, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ने आज शुगर कमीशन के हवाले से भी एक इजलास की सदारत की, और उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया, ख़ासतौर पर FBR के ऊपर। और उन्होंने कहा कि इसमें जो फाइंडिंग्स दी गई हैं, जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक अभी तक एक्शंस क्यों नहीं लिए गए। उसमें सेल्स टैक्स के मामला थे, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। अगर एक दुकानदार का सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड हमें मालूम हो सकता है, तो ये शुगर मिल्स का हमारे पास सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं है। इस हवाले से उन्होंने बहुत डेडलाइंस दी, और उन्होंने कहा कि अब अगर इन डेडलाइंस को मीट ना किया गया तो उन अफसरान के खिलाफ या जो भी इस के जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्राइस कमेटी का भी इजलास हुआ, उसमें भी अच्छी खबरें भी सुनाई कि जी बहुत बेहतर गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो जुलाई दिसंबर तक भी बहुत अच्छा गया है, ख़ासतौर पर दिसंबर और जनवरी में बहुत अच्छा गया है। कीमतों में कमी वाक़या हुई है, लेकिन हालात जो बताते हैं उसके थोड़ा सा बरअक्स हैं। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, पार्लिमानी जो बोर्ड बनाया है PTI का, उसने आज डिस्कस की हैं सेनेट की सीट्स की एलोकेशन के हवाले से, और उसका बेसिकली एक स्ट्रेटेजी डिस्कस हुई है। उसके बाद हमें बताया ये गया है कि जी शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑफ कैंडिडेट्स जो कि सेनेट के इलेक्शन लड़ेंगे PTI के, फिर उनके इंटरव्यूज होंगे, और उसके बाद कहीं जाकर लिस्ट फाइनल होगी। और टिल डेट अब तक हमारी इतलात ये हैं, हमारी बात भी हो रही थी एक PTI के सीनियर रहनुमा से, उनका ये कहना था कि अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। ताहम बलूचिस्तान के साथ मामला जो चल रहे हैं उसमें PTI की जो डिमांड है कि बलूचिस्तान असेंबली उनको 2 सीट्स दे, लेकिन बलूचिस्तान असेंबली ने अभी तक जो इतलात दी हैं उसके मुताबिक ये है कि वो 1 सीट PTI को देने को तैयार हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब आपका भी। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका भी। और सैयदा शहला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन करना है कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। पहले आज जो सारा मामला चला उसमें एहसन इकबाल साहब ने जो गुफ्तगू की नाज़रीन पार्लियामेंट में, वो ज़रा सुन लें, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। जी सेनेटर साहब, नियाज़ी साहब, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के लिए है, फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए ये सारी लेजिस्लेशन की जा रही है, आईनी तरमीम लाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम तो हमेशा चाहते हैं कि ये हुकूमत चले, माहौल इसका ठीक हो, लेकिन ये ईमानदारी किसकी होती है? हुकूमत की। अब हर चीज़ का एक वक्त होता है।
ایسا ایک آپ آئینی ترمیم کرنے چلے ہیں اور کوئی بھی آئینی ترمیم ہو تو کم از کم اس میں دونوں حصے سے پاس کرانے میں 2 سے 2.5 مہینے لگتے ہیں. آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا جب 16 دسمبر 2014 کو، تو اس سے بڑا واقعہ میرے خیال میں پاکستان میں نہیں ہوا کہ 160 بچے کو شہید کر دیا. تو ایک قانون آئین ترمیم کے لیے اس وقت کے پرائم منسٹر نے سب کو ایک ٹیبل پہ پرایا، ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا اور ایک آئین ترمیم کی. اس کو بھی پاس ہونے میں اپریل میں کہیں جا کے پاس ہوئی تھی. تو یہ ایک اس موقع پہ جب کہ الیکشن کمیشن اپنا شیڈول اناؤنس کر چکا ہے. نہیں ابھی تو سینٹ کے انتخابات کا وہ میرے خیال میں کہہ رہے ہیں کہ 11 کو شیڈول، تو 11 15 16 کو یہ ہوں گے اور مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے. تو وہ کر چکا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اچھا، یہ پہلے انہوں نے یہ پرائم منسٹر نے یہ بات 6-7 مہینے پہلے بھی کی تھی کیبنٹ اجلاس میں کہ جی ہم سینٹ کا الیکشن جو ہے نا شو آف ہینڈس کے کرانا چاہتے ہیں. تو 6 مہینے کیوں نہیں پہلے کی؟ اب یہاں آ کے ایک 2 فائدے. ایک تو فرینڈز آف عمران خان کے ان کو نوازنے کے لیے کہ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. ہمارے اسی دور شریعت کے معاملے پر 3-4 جو سینیٹر جو ہے وہ اپنے اس عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اب ان کے 2-3 جو ایم این اے ہیں ان کی کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں. ایک کہی ہے فیصل واڈا صاحب کا، فیصل 2 خواتین ہیں ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں. اچھا، وہ ڈیلیٹ بینچ کے پاس ہے. ایک اور بھی ہے. تو ان کے یہ کیسز چل رہے ہیں. تو ان کو ڈیفینس کرنے کے لیے مرضی کی ترامیم لا رہے ہیں. اور پھر ہمارا یہ شکوہ ہے کہ ہمارے سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. آئینی آپ کے پاس سمپل ایک میجارٹی بھی شاید نہیں ہے. تو آپ اپوزیشن سے بات تو کریں. ایسے اسمبلی میں بولڈوز کر دینا. دیکھو آئینی ترمیم میں ہر ایک سینٹنس پہ ہر ایک ورڈ، یہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکس نہیں کیا گیا، بلڈوز کیا گیا. تو آپ لوگوں نے کوئی کسی لیول پہ اپوزیشن نے انپٹ نہیں دی اس آئینی ترمیم؟ 22 منٹ پہ جو جیسے کہہ رہے ہیں 22 منٹ اجلاس چلا. اس میں جو فتیانہ صاحب نے اس کو پریزائڈ کیا، انٹروڈیوس کروایا کہ جی یہ بل لے کے آ رہے ہیں ہم، آئینی ترمیمی بل ہے. ابھی تو پورے ممبران بھی نہیں آئے تھے. اس سے پہلے اس کا جی بس کسی نے ہمارے لوگوں نے ابسٹین کیا کہ ہمیں تو اپنے پڑھا ہی نہیں ہے، اس پہ ڈسکس کرنا ہے. پیپلز پارٹی مخالفت کی، ان کے زیادہ تھے، وہ پاس کر کے تو یہ سب بھیج دیا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. ہر چیز کا ہم تعاون کرنے کی تیار ہے، لیکن ہر چیز کا طریقہ اور چارٹر وقت آف ڈیموکریسی میں آپ لوگوں کی کوشش تھی، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اور بہت اس کو بہت سراہا گیا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے اس چیز پہ اتفاق کیا تھا کہ شو آف ہینڈ جو ہے ہونا چاہیے، اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے جوائن کیا. فیصل کریم کنڈی صاحب، آج آپ نے دیکھا ہی جو نیشنل اسمبلی میں ہوا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے، جو احسن اقبال صاحب نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ فرینڈز آف عمران خان صاحب کے لیے یہ لائی جا رہی ہے، یہ آپ کو کیوں لگتا ہے اپوزیشن کو ایسا ہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج حکومت نے ایک بل پیش کیا ہے قومی اسمبلی میں، جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے. ان کو دیکھیں اگر یہ بل پیش کر رہا تھا پہلے بھی، اگر آپ دیکھیں کہ ان کا چند مہینے پہلے ان کے 2 وزراء نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم شو آف ہینڈ یا جو بھی اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کرائیں گے سینٹ کا. لیکن اس میں بات گزر گئی. اب جب شیڈول آنے والا ہے ان کو بھی خیال آیا، کیونکہ ان کے اپنے ممبران پارلیمنٹ جو ہے وہ ان سے ناراض ہیں، خفا ہیں، جو ان کو ووٹ نہیں کر رہے ایم پی ایز اور ایم این اے. تو اگر آپ دیکھیں جو وزیر اعظم صاحب اپوزیشن میں تھے اور وہ 5 کروڑ روپے جب خاقان عباسی صاحب نے ایم این ایز کو دیے، اس کو وہ حرام کراتے تھے، آج وہ 50 کروڑ روپے اپنے پارلیمنٹیرینز کو رشوت کے طور پر دے رہے ہیں تاکہ وہ سینٹ کا ووٹ ان کو پاس کرے. میں الیکشن کمیشن سے بھی کہوں گا کہ اس کے اوپر ایکشن لے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ووٹ پرچیزنگ کر رہے ہیں اور ووٹ خرید رہے ہیں اور اپنے پارلیمنٹیرینز کو جو ہے 50 کروڑ روپے دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پارلیمنٹیرینز کو ووٹ نہیں کرائیں گے. اور آج دیکھیں کہ ہفتے بعد شیڈول آنے والا الیکشن کا، اور آج ان کو آج خیال آیا کہ ہم نے جو ہے سیلڈ بیلٹ سے نہیں بلکہ اوپن بیلٹ سے ہم نے ووٹنگ کرنی ہے. ایک فیصل کریم کنڈی صاحب ایک چیز بتائیں کہ اگر شیڈیول 11 تاریخ کو آنا ہے اور اس وقت تک نہ آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے، نہ سپریم کورٹ نے جو گائیڈنس دینی ہے حکومت کو وہاں سے بھی نہیں آتی، تو یہ جو الیکشن ہے یہ پرانے طریقہ کار پہ ہی ہوگا، چاہے اس کے بعد کوئی سپریم کورٹ کی ڈیسیژن بھی آ جائے یا کوئی گائیڈنس بھی آ جائے یا آئینی ترمیم بھی اگر بعد میں، کیونکہ اگر وہ پہلے نہیں پاس ہوگی تو بعد میں کیا پاس ہوگی، تو اسی شیڈیول اسی طریقہ کار سے ہوں گے پھر انتخابات؟ جی بالکل، پچھلے طریقے جو پہلے طریقہ تھا اسی طریقہ سے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، سپریم کورٹ کا کام نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے، نہ کہ سپریم کورٹ میں جا کے
फैसले लिए जाए और दूसरा काम हो जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ये काम पार्लियामेंट का है। अगर आपने सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से कराना है, फिर आप पार्लियामेंट को बंद कर दें और जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठिए, वो फिर हुकूमत करें। लेकिन आपका इदारा है और आपने मसला था। क्या हुकूमत इतनी संजीदा थी? क्या इन्होंने कोई डेलीगेशन बना के अपोजिशन के पास भेजे कि हम ये कानूनी आईनी तरमीम करने वाले हैं, मिलकर ये तरमीम करें? ये तो टीवी के जरिए लोगों से खिताब करते हैं कि हम ये करने, आप आए हमारे साथ। सही, बिल्कुल। फैसल करीम कुंडी साहब, लेकिन पीडीएम के फोरम से वाज़ेह तौर पर मैसेज जा चुका हुआ है कि जी हम किसी हवाले से जो है हुकूमत के साथ ना कोई बात करना चाहते हैं, ना किसी लेजिस्लेशन में इनका साथ देंगे, इवन के बैठेंगे भी नहीं। और खासतौर पे उसकी रीजन ये दी जाती है कि जी कश्मीर के मामले पे प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, कोरोना के इशू पे पार्लिमानी पार्टीज को बुलाया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, तो अब हम इसलिए नहीं आएंगे। क्या ये वजह है कि हुकूमत आपके पास नहीं आई? देखें, बहुत गैर संजीदा लोग हैं। देखिए, हुकूमत का काम है अपोजिशन को अपने उस पर लाना, अपने अपोजिशन को राजी करना, उनके पास डेलीगेशन भेजना। ये पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है। आपके बहुत से इख्तलाफ होते हैं, हालात जैसे भी हो, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपोजिशन के पास जाए। अली नवाज अमान साहब, बहुत सारे सवालात उठ गए हैं कि एक तो ये फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान की बात, दूसरी बात ये कि आपके अपने लोग कुछ नाराज हैं जिसके खौफ की वजह से डरे हुए, तीसरी बात कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी काजी ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी एक बेंच के सदारत की और उसमें भी कह दिया कि जी ये फंड्स किस तरह दे सकते हैं, और उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिए हैं सूबाई और वफाकी अटॉर्नी जनरल्स को और एडवोकेट जनरल्स को। तो ये सारी सूरत हाल को किस तरह टैकल करेगी हुकूमत? वो तो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे कि ये कौन सा टाइम है 50 करोड़ रुपए अनाउंस करने का, देने की तो चलें बात की बात है। अच्छा ज़मीन भाई, मसला ये है कि सियासत होती है हाई मॉरल ग्राउंड पे, और उसमें ये नहीं देखा जाता कि रवैया कैसा है, माहौल कैसा है। अगर मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ जो हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ी हुई है और जिससे इस पार्लियामेंट की दुरुस्तगी होगी, जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, पैसे के, ख़रीदो फ़रोख्त के, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे अक्रॉस दी बोर्ड बहुत अच्छी बात है। आम अक्रॉस दी बोर्ड, अक्रॉस पार्टी लाइन्स बात करता हूँ कि सेनेट इलेक्शंस हो, शो ऑफ हैंड्स के थ्रू हो, शो ऑफ बैलेट के थ्रू हो, या आइडेंटिफाइबल बैलेट के थ्रू हो, तो इससे बदनामी होगी कि नेक नामी होगी? नेक नामी होगी। अच्छा, हम कह रहे हैं और हमें इनसे मशवरा क्यों नहीं लेना चाहिए? लेट्स सपोज अगर ये कहते नहीं लिया, वो मैं बताऊंगा हमने किया, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर ये कहते हैं, इन्होंने अपने COD की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लॉज नंबर 16 या 26 थी, जिसमें इन्होंने COD में ये लिखा कि हम जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसको हम शो ऑफ हैंड्स के जरिए, शो ऑफ बैलेट के जरिए कराएंगे। तो हम तो आपकी जो तहरीक थी, जो आपका उस वक्त विजन था, उसको लेके आगे चल रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये दुरुस्तगी हो। अगर फिर भी आप समझते हैं हमने सेनेट में से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बलडोज किया है, तो आज तो बहुत राइट फोरम था आपके लिए। राइट फोरम ये था, एहसन इकबाल साहब उठते, राजा परवेज अशरफ साहब, बाकी हमारी सीनियर लीडरशिप जो बाकी पार्टीज़ की वो उठती और इसमें तरमीम देती कि हम समझते हैं तरीके इंसाफ अच्छा काम करना चाह रही, पर तरीका गलत है, इस तरीके से कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे हमारी नेकनामी होगी कि बदनामी होगी। अब लोगों के पास मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि ये बेसिकली ये वोट को इज्जत देना ही नहीं चाहते, ये आज भी नोट को ही इज्जत देना चाहते हैं। अगर इलेक्शन पुराने तरीके से होता है, वी आर इन द गवर्नमेंट, हम ज्यादा मनूवर कर सकते हैं, ये लोग मनूवर कर सकते हैं। ये तो पैसे की, जब ये बात सुने सर, आपकी पावर है, आपके पास सारी चीजें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हम ये फिर भी चाहते हैं कि हम ना करें, हम वो चाहते हैं हमारे ऊपर वो लेबल ना लगे कि बलूचिस्तान में हमारा एक भी मेंबर नहीं है और मैं बलूचिस्तान असेंबली टॉपल हो जाए। कराची से सेनेटर बन के पीपल्स पार्टी का आ जाए, जैसे कराची में से एक सीट थी पीपल्स पार्टी की, KP में 4 मेंबर थे, 2 मेंबर बन गए। इसी तरह हम कहते हैं कि ये फिंगर पॉइंटिंग ना हो, डायरेक्शन ठीक। और क्यों कहते हैं हम? एक तो इन्होंने COD में कहा, उसके बाद हम खुद समझते हैं कि ये गलत चीज़ है, ये बदनामी का बाइस है। आप ये देखें कि पिछले सेनेट इलेक्शंस में 20 हमारे MPs ऐसे थे जिन पे हमें शुबा हुआ कि ये खरीदो फरोख्त, यही कह रहे हैं कि अभी भी यही खौफ है, अभी खौफ है ये। अच्छा सुने, खरीदो फरोख्त की बेस पे हमने उनको पार्टी से अगली दफा टिकट ही नहीं दिया सब, और हमने उन्हें फारिग कर। इस दफा आके ये बात कह रहे हैं कि हमें डर है, तो ये कह ये रहे हैं कि हमें अपना शॉर्ट टर्म में फायदा नजर आ रहा है, उसके लिए चाहे हमें नोट चलाना पड़े, चाहे हमें नोट को इज्जत देनी पड़े, चाहे हमें हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, ये हम करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं ये टाइम वो है कि हम कहें कि नहीं,
ہم سیاستدان کو عزت دینے جا رہے ہیں, ہم پالیٹکس کو عزت دینے جا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی کی عزت ہو, اسمبلی کی بالادستی ہو. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ 2.5 سال کیوں لگ گئے, مطلب یہ 2 مہینے. دوسرا سوال میں آپ کو بھول گیا کہ آپ نے اوورسیز پاکستانی اس کی بات کی, وہ بریک کے بعد کر لیں گے, لیکن ان کا یہ بھی تھا نا کہ ٹائمنگ کا بتائیں نا کہ یہ پچھلے 6 مہینے پہلے 10 سال پہلے پروسیجر کیا. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلے ہوا ہماری طرف سے, ہمارے سارے بہت سارے مسائل تھے جب سے ہم آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے فائنینشیل پالیسیز کی, ہم نے فائنینشیل جو اپنی سمت تھی اس کی درستگی کرنی تھی, اس کے بعد آپ کے سامنے ہے فورن پالیسی کی سمت ٹھیک کرنی تھی, اس کے بعد آپ کے پاس کووڈ آ گیا, کووڈ کو آپ نے کس طرح اس کو ہینڈل کیا, اس کے بعد یہ جب ٹائم آیا ہے از دا رائٹ ٹائم. اسی ابھی سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے امیر المومنین بننے کی جو آئینی ترمیم تھی وہ کتنی دیر میں پاس ہوئی تھی, اس کے بعد سزائے یافتہ جب ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی دیر میں آئینی ترمیم ہوئی تھی. جب مسئلہ کیا, لوگ یہی تو کہتے ہیں جب میرے اوپر بات آتی ہے, میری شخصیت پہ آتی ہے, میرے سٹیک پہ آتی ہے, وہ تو لیجسلیشن میں 2 دن میں کر دیتا ہوں. جب عوام کی بات آتی ہے, عام لوگوں کی بات آتی ہے, نیک نامی کی بات آتی ہے, اس وقت مجھے ہمیشہ یاد آ جاتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ یہ جو حالات تھے ان میں اپوزیشن کو بھی آپ کو چاہیے تھا پچھلے 2.5 سال پش کرتی رہتی, آپ کو پش کرتی رہتی کہ جی یہ ترمیم لے کے یاد کرایا ضمیر صاحب, یہ آپ نے یاد ہے 2006 میں سی او ڈی میں آپ نے کہا تھا آئین لے کے آتے ہیں اسے, وہ یاد ہے آپ کو؟ بالکل نہیں وہ تو بالکل یاد ہے, لیکن وہ اب کہتے ہیں کہ جی نہیں تبدیل کیا جا سکتا, اور خیر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید اس میں تبدیلی ہوگی بھی نہیں, اور اس پر مزید بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے. خاص طور پہ علی نواز اوان صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جی اپوزیشن تک کیوں نہیں رسائی کی گئی اس بل کے حوالے سے. آئینی ترمیمی بل انتہائی اہم بل تھا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. علی نواز اوان صاحب, ذرا گفتگو جو سوال کیا تھا فیصل کریم کنڈی صاحب نے, اس کا تو جواب دے دیں کہ آپ لوگوں نے اپوزیشن کو اپروچ کیوں نہیں کیا. ان کا بھی یہ خیال تھا کہ آتے بیٹھتے کچھ بات کرتے. سر آپ سے 2 مہینے پہلے اسپیکر صاحب نے ان سب کو انوائٹ کیا, ان سب کو انوائٹ, اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. ہم نے الیکٹرل ریفارمز پہ اسپیکر صاحب نے ساری پارٹیز کو انوائٹ کیا, پر انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. الیکٹرل ریفارمز اور یہ اسپیسیفک یہ 26ویں آئینی ترمیم, تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں ہم الیکٹرل ریفارمز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور الیکٹرل ریفارمز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ والی چیزیں اس الیکشن اس آئینی ترمیم میں لے آتے ہیں, باقی اس کے اندر جو ترامیم ہیں وہ اگلی ترامیم میں لے آئیں گے, اگلی آئینی ترامیم میں لے آئیں گے. پر بیٹھ کی بات ہوگی نا جب آپ اس کا بائیک آؤٹ کر دیں گے. جیسے آج جو اجلاس ہوا, آپ نے کسی کو بات کرتے سنا اپوزیشن کو اس بل کے اوپر؟ اس بل پہ بات نہیں کی. کوئی ترمیم صاحب نے بہت جنرسلی آفر بھی کی کہ آپ اپنے پوائنٹس بھی دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آج بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ ترمیم تجویز کر دیتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بلڈوز ہوا ہے تو آپ اس میں ترمیم تجویز کر دیتے, اور الٹا شاید ہمارے لیے اچھا ہوتا, کوئی ایسے خلا رہ گیا ہوا ہے شاید اس ترمیم میں, شاید یہ فل ہو جاتا. بالکل ایک کمبائنڈ وزڈم آ جاتی تمام پارٹیز کی, یقیناً بہت اچھا. لیکن فرینڈز آف عمران خان والا, اچھا اب آپ نے بات کی ذرا کوئکلی, کیونکہ پھر میں یہ بات کرنے کی کوشش, میں یہ کہتا ہوں لیٹس سپوز آج اس کے اوپر بھی بات ہوئی, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آتے ترمیم دیتے کہ 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں تھیں جو فوراً ہم نے امپلیمنٹ کر دی تھی, اور کچھ ترمیم ہم نے نیکسٹ الیکشنز کے لیے چھوڑ دی تھی. آپ آتے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے, ہمیں حکومت کی نیت پہ شک ہے, کام بہت اچھا ہے, آئیں ہم یہ کہتے ہیں پاس ابھی کریں گے, جو امپلیمنٹ ہو وہ نیکسٹ سینٹ الیکشنز میں ہوگا, تو اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے. اور سر اوورسیز پاکستان, ایک منٹ سوری سر سینیٹ صاحب, ایک سر دیکھیں ہمیں ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں سر, آپ کو پتا پچھلے الیکٹرل ریفارمز میں انہوں نے رائٹ آف ووٹ بھی نہیں دیا تھا, سپریم کورٹ میں جانا پڑا تھا ہمیں. ہم لوگ ان سے ایکسپیکٹ تو کرتے ہیں کہ ہمیں 24 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز ہمیں وہ بھیج دیں. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو 20 ارب ڈالر کا ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں. صاحب مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ جہاں پہ آپ کا آئین یہ کہتا ہے جہاں آپ رائٹ ٹو ووٹ دیتے ہیں وہاں پہ رائٹ ٹو بی الیکٹڈ بھی دینا پڑے گا, کیونکہ وہی جو ووٹ دے سکتا ہے وہ اپنے آپ کو الیکشن میں بھی کھڑا کر سکتا ہے. یہ ترمیم کس نے کرنی تھی؟ چلیں یہ بات وہی ہے نا کہ چلیں سینیٹر صاحب آپ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے یا اگلے ٹاپک کی طرف میں چلوں؟ جی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ جی اسپیکر صاحب نے بلایا, پہلے تو یہ اسمبلی کے اجلاس ہی بلاتے, 2-3 میں بعد اجلاس اب ہوا ہے.
اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ قانون سازی کرنی ہے تو آپ اس پہ ڈیلیبریشن کریں. دیکھو یہ لیڈر آف دی ہاؤس کون ہے؟ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. یہ پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے. ہفتہ پہلے میں نے دیکھا کہ کوئی زراعت کے ماہرین تھے، اس کو جو اسد کیسر صاحب وہ اس کو ہائڈ کر رہے تھے اس میٹنگ کو. بھائی اسد کیسر کا کام قانون سازی کرانا ہے یا قانون زراعت محکمہ زراعت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ زراعت کے ہیڈ وہ اس زراعت کی نہیں، محکمہ زراعت کی بات کر رہے ہیں. اچھا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. یا وہ میں زراعت کے لوگ تھے، ماہرین تھے، کوئی باہر سے آئے تھے، ان کو ان کی میٹنگ جو ہے وہ کر رہے تھے. مطلب ہے وہ کرے تو وزیر خوراک کرے یا وہ کرے. یہ اسد کیسر صاحب کس پوزیشن میں کر رہے ہیں؟ اب ہمارا یہی ہے نا، ہمارا یہی رونا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف دی، آپ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھو پرائم منسٹر اگر وہ الیکٹڈ ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے، بیہیو کرے ایز اے پرائم منسٹر. جب انڈیا کے ساتھ ہمارے ایئر اسپیس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس موقع پہ بھی وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے، کووڈ کے مسئلے پہ نہیں بیٹھتے، اس ترمیم کے مسئلے پہ بھی نہیں بیٹھتے. 2014 میں جو ترمیم ہوئی تھی، PDM کے فورم سے سپٹمبر لاسٹ ایئر سپٹمبر کے بعد سے آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جی ہم کسی معاملے پر حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم نے 2-2.5 سال ویٹ کیا کہ چلو جی نیا ہیں، سمجھ آئے گی، کچھ قانون کا پتہ نہیں، سمجھ جائیں گے. لیکن انہوں نے ہماری اس کمزوری کو، اس چیز ہماری اس کو جو ہم ان کو برداشت کرتے رہے، یہ ہماری کمزوری سمجھتے رہے. اور پھر آپ دیکھیں نا اسمبلی میں پچھلے دنوں 20 سینٹ اجلاس جو ہے اپوزیشن ریگولیشن کی تھی، اس میں نیب کے تھے معاملات اور دوسرے معاملے. کیا ہوتا تھا؟ تقاریر ہوتی تھی، آخر میں ایک منسٹر صاحب آتے تھے، 30-40 منٹ اپوزیشن گالیاں دے کے چلے جاتے تھے کہ جی یہ کہہ. تو اس طرح نظام نہیں چلتا. یہ ترمیم آپ کرنا چاہتے تھے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے، پرائم منسٹر کہتا کہ جی یہ کرنا چاہتے ہیں. چلیں، علی نواز امان صاحب نے کہا تو ہے کہ جی 2 مہینے پہلے باقاعدہ دعوت دی گئی، لیکن میں وہ کہتا نہیں، رائٹ پرسن نہیں، پرائم منسٹر کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا یہ جھگڑا ہے کہ پرائم منسٹر کیا کوئی ویٹ ہی نہیں دیتا اپوزیشن کو یا اس پہ یا پارلیمنٹ کو. یہ پرائم منسٹر صاحب سے آپ ریکویسٹ کر لیجئے گا جی ویٹیج دے دیں. چلیں، لیکن چلیں ان کا جواب دے دیں گے. اچھی ہے کہ بری ہے ترمیم؟ ہاں جی، ترمیم اچھی ہے لیکن ٹائم غلط ہے. ترمیم اچھی ہے لیکن ٹائم غلط ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید فرینڈز آف عمران خان صاحب کے لیے، فرینڈ اس کے لیے بالکل ہیں، فرینڈز آف عمران کے لیے، ان کے لیے کر رہے ہیں. میرے خیال میں فیصل کریم کنڈی صاحب کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے. ایک چیز اور علی نواز امان صاحب، یا چلیں میں آپ ہی سے کوئی کمنٹ چاہوں گا. آج پرائم منسٹر نے جو شوگر کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کہیں کسی بھی طرح اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. پھر پرائسز کے اوپر اور سپلائی کی سچویشن پر جو اشیاء خورونوش کی چیزیں ہیں اس پر بھی میٹنگ کی. آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں پسند کرتے کہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں، جس نے آپ نے کہا کہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر اگر ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر وہ کوئی اچھا کر رہے ہیں تو اس کی تعریف. آپ لوگ روزانہ ہمیں یہی سنا رہے ہوتے ہیں کہ لٹ گئے، مر گئے، مہنگائی میں ڈوب گئے. آج تو نمبرز جو انہوں نے دیے ہیں وہ تو بڑے انکریجنگ ہیں. نہیں اس پہ ہے یہ وقت آپ دیکھیں پورا سال کیسے گزرا، کتنی مہنگائی 10-11% بلکہ 14% تک مہنگائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ نیچے لے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو جو فگرز جن کی بیس پہ انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے مہنگائی کی، وہ اس سے کہیں زیادہ مہنگی چیزیں ہیں. مثلا چینی کا انہوں نے ریٹ 89 لگایا جو کنٹرول ریٹ ہے، مارکیٹ میں اس سے مہنگی ہے. آٹے کا ریٹ انہوں نے جتنا لگایا وہ مہنگا ہے. تو یہ چیزیں مطلب عوام کو آج ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی ٹائیگر سے وہ چیز واپس لے لی ہے کہ جی وہ نہیں جا کے دیکھیں گے کہ لسٹ کے مطابق، پرائس لسٹ کے مطابق. انہوں نے پھر انتظامیہ کو دے دی، اے سیز کو، ڈی سیز کو، مجسٹریٹس کو دے دی. ہم نے پہلے سے ہمارا رونا تھا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ وہ جائیں اور ان کو پاور دیں، وہ چیک کریں. ہمیشہ یہی کرو، اس سے کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ ہر چیز کو الٹ طریقے سے کرتے ہیں. ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 2-2.5 سال میں ان کے ساتھ چلنے کے ساتھ ہم نے لوگوں کے تانے بھی سنے. ہم نے لوگوں نے کہا کہ اپوزیشن کو کیا ہو گیا، یہ کچھ نہیں کر رہی، لیکن ہم نے کہا کہ نئے آئے کچھ عرصہ لوگ برداشت کریں. اور اس کے بعد اب لوگ مجبور خود سڑکوں پہ. ہماری موومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی عوام خود نکلتے ہیں. آپ دیکھیں ٹی وی، آپ کیمرہ لے کے چلے جائیں فیلڈ میں،
आप पारा चला जाए, अली उधर नवाज चले अमान जाए। साहब, क्या यही वजह है कि इससे खौफ लग रहा है कि पीडीएम की तहरीक में जान पड़ेगी? और दूसरा, मतलब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जी पहले तो ये इस्तीफे दे रहे थे, वो नहीं दिए, मेरा मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया। कल उन्होंने ओपन चैलेंज भी दे दिया कि सारे पैसा ले आए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और फिर आज भी यही कह रहे हैं कि जनाब पीडीएम में दरारें पड़ गई हैं। अच्छा, फिर मैं एक बात करूंगा, मेरे सेनेटर साहब भूल जाते, जब कोविड आया तो 2 फोरम्स बने। एक एनसीओसी का फोरम बना जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज बैठते थे और रिलेटेड लोग जो भी उसकी वजारात जिनके से डीलिंग होती थी। और दूसरा एक खान साहब के नीचे, प्राइम मिनिस्टर साहब के नीचे एक फोरम बना जिसके अंदर चारों चीफ सेक्रेटरीज, चीफ मिनिस्टर समेत बैठते थे। ये कहना कि हमको लूप में नहीं लिया गया, ये गलत बात है। आज भी अगर वैक्सीनेशन शुरू हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों इकाइयों में एक साथ शुरू हुई है। किसी के साथ ये कोई रवैया बरता नहीं गया कि ये हमारे साथ है या नहीं है, ये अपोजिशन है कि नहीं है, एक साथ रखा गया। फिर इन्होंने कहा 2.5 साल में हमने किया क्या, ये हमें बर्दाश्त करते रहे। 2.5 साल पहले अगर मैं थोड़ी फिगर्स आपको बता देता हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमारे पास $20 अरब का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, $34 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट था। हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो $63 बिलियन था। और जो हमारे पास गवर्नमेंट आई तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $23.5 बिलियन थी, जो पीपल्स पार्टी $25 अरब पे छोड़ गई। बिल्कुल अली नवाज साहब, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि आप ये ब्रेक के बाद ये जरा फिगर्स पे जब मजीद बाजिएगा। मैं फैसल करीम कुंडी साहब की लाइन दोबारा मिल गई है। करीम कुंडी साहब, आज एक डेमोक्रेसी इंडेक्स भी आया है जिसको मतलब वो जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो रिलीज करता है हर साल। उसमें पाकिस्तान को हाइब्रिड रजीम में डालकर कहा गया है कि जी वो 105 नंबर पर है और सिर्फ अफगानिस्तान से जरा सा बेहतर है। इस पे क्या कमेंट करेंगे? और जो हाइब्रिड रजीम में कहा जाता है उसमें कहा जाता है कि सब्सटेंशियल इरेगुलरिटीज इन इलेक्शन होती हैं और उस मुल्क में गवर्नमेंट प्रेशर ऑन ऑपोजिशन पार्टीज होता है और फिर करप्शन जो है वो टेंड्स टू बी वाइड स्प्रेड होती है, सिविल सोसाइटी वीक होती है, जुडिशरी और जर्नलिस्ट पर भी प्रेशर होता है, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो क्या कहते हैं कि ये जो सर्वे है इसकी कोई वर्थ है? देखें, जो मेरे भाई बैठे हुए हैं पीटीआई के अली नवाज साहब, ये हमेशा बड़ा इन चीजों पे बिलीव करते हैं कि जी ये सर्वे आ गई है, ये आ गया है। अब आपने ये बातें जो सारी की हैं, जो चार्जशीट इनके खिलाफ है, अपनी सारी बातें की हैं, वो भी आपके सामने हैं। और उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी जो रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने है। फिर भी ये नहीं मानते हैं कि ये चीजें नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने जो है करप्शन कम की है, सारी चीजें कम की है। कहाँ पे कम की है? आप रिपोर्टें देखें, आप जाके बाहर देखें। आप कहते हैं हमने मईशत बेहतर कर दी है। मईशत कहाँ पे बेहतर है? मुझे बताएं कौन सी चीज सस्ती हो रही है? रोजाना आप पेट्रोल पंप महंग रहे हैं, चीजें महंगी हो रही हैं, रोटी महंगी हो रही है, बिजली अवेलेबल नहीं है, गैस अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही है। क्या चीज मतलब है कि आपने सिस्टम, मुझे बता दें कि ये चीज हमारी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये इनको अगर 1947 में पाकिस्तान मिल जाता तो ये जो है ये पिछले इंडियन उसमें लगा दिया, कायदाज़म की जिम्मे लगाते कि मैं ऐसे कायदा ये पाकिस्तान की। ये तो कह रहे भाई हम माजी से आगे जा नहीं रहे। इनकी 2.5 साल हुकूमत हो गई है, उससे ज्यादा हो गई है, 7.5 साल से ज्यादा इनकी हुकूमत हो चुकी है। ये बताए कि हमने ये काम किए हैं। इनसे जो बात करें जी माजी का तोहफा, माजी का, भाई आप बताएं कि आपने क्या तब्दीली लेकर आए हैं? आपने 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां दी हैं? आपने 50 लाख घरों में से कितने घर दिए हैं? आपने जो बाकी वादे किए थे कि हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे, हम ये करेंगे, आज आप खुद देखें, आज सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला है ये खुद छुप रहे हैं FIA से और BRT पिशावर पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। मेरी बहुत दबाना अर्ज है, अदालत है तो वो तो कुंडी साहब इंसाफ के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाए? नहीं, अदालत के पीछे ये कैसे छुप रहे हैं? अदालत में मामला गया, उसका फैसला आ गया। अदालत में ये लोग गए, इनकी सुबह हुकूमत गई है कि हमारी इंक्वायरी न की जाए। चले बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल फैसल करीम कुंडी साहब, ब्रेक के बाद आपसे भी जरा थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो भी महंगाई के प्रेशर था उसको डॉलर के से रिलेट कर दिया कि जब रुपी कमजोर होता है, रुपया कमजोर होता है तो फिर महंगाई बढ़ती है। और ये बिल्कुल सही है कि डिवैल्यूएशन इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी। इस पर भी बात करेंगे कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में मार्च तक अगर मॉरेटोरियम है जो आपने डेट रिटायर करना था तो उसके बाद क्या दोबारा डॉलर को कंट्रोल कर सकेंगे? ये बहुत अहम सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
جی ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر صاحب یہ ساری صورتحال تو ہے جو کلیم جو میں نمبرز دیکھ رہا تھا اس کے مطابق تو سی پی آئی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ جنوری میں بہت بہتر ہوا ہے, 8.2 ریکارڈ ہوا جو کہ پچھلے سال جنوری میں 11.2 تھا, اور جولائی سے جنوری جو ہے وہ بہت بہتر صورتحال رہی ہے اور اب 5.7 ہے صرف جنوری میں اور 14.6 تھا پچھلے سال. تو یہ ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, لیکن کیا اسٹریٹ میں ہمیں یہ نمبرز نہیں نظر آتے؟ نہیں, آن گراؤنڈ میں بتاتا ہوں نا چیز کی اویلیبلٹی. آپ آٹے کی بات کر لیتے ہیں. اچھا آٹا مزدور جو ہے مزدور بندہ بیچارہ شکایت کرتا ہے کہ میں جب 4-5 بجے آتا ہوں مزدوری کر کے تو پھر میں مارکیٹ جاتا ہوں ضروریات خریدنے کے لیے تو مجھے آٹا نہیں ملتا. میں جب مارکیٹ میں جاتا ہوں تو مجھے چینی مہنگے دام ملتی ہے, یوٹیلیٹی اسٹور کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جو کوالٹی ملتی ہے وہ نہیں ملتی ہے. باقی بے روزگاری آپ دیکھ رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں دیکھ رہے ہیں, پیٹرول ایک بڑھتا ہے تو مطلب ہے اس مہینے آپ دیکھ لیں کہ اس ایک مہینے کے اندر چاہے 31 دن کے اندر 9 سے 10 روپے لیٹر ریٹ بڑھا ہے پیٹرول کا. کیوں بڑھا ہے؟ عالمی منڈی میں تو نہیں بڑھا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کم ہو گئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کو کم کر دیا. سر 12 روپے پرپوز تھا, انہوں نے صرف اور صرف پتہ نہیں 2 روپے. یہ پوائنٹ اسکوائرنگ ہوتی ہے. یہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ 12 تو آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ سارے کرتے رہے نا. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بھی کہ جی اوگلا نے 11 روپے پرپوز کیا تھا, ہم نے 3 روپے بڑھایا, 2 روپے بڑھایا. اب انہوں نے ہر چیز کو جو ہے پروڈیسائز کر دیا ہے. اب سیاسی پوائنٹ اسکورنگ پہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو حکومت بہت اچھی چل رہی ہے. آن گراؤنڈ دیکھیں عام بندے کا حال لوگوں کی ٹیلی فون کالز نہیں ہیں تو مطلب وہ تو سن رہے تھے اور مہنگائی پر بڑی لمبی چوڑی انہوں نے ڈیٹیلز دی اور انہوں نے کہا کہ جی ڈالر کی وجہ سے ہوا. اگر اجازت دیں تو میں فیصل الدین کنڈی صاحب کی بھی انپٹ لے لوں, پھر میں کنکلوڈنگ گل خان کی سپیچ پہ وہ جو گل خان وہ بھی چلا دے تھوڑی سی. کون سے گل خان؟ سر دیکھیں وہ تو پھر اب مطلب وہ تو ایک حالانکہ سب جو ریکارڈر تھا وہ سب چیزیں ریکارڈ تھی. نہیں وہ اٹس اے فیک تھنگ. میں کہہ رہا ہوں اب میرا مطلب ہے پرائم منسٹر ضرور کرے, اچھی بات ہے, لیکن لائیو کریں, لائیو کرنی چاہیے. چلیں یہ اب علی نواز خان صاحب آپ نیکسٹ ٹائم سجیسٹ کریے گا پرائم منسٹر کو لائیو کریں اور مارکیٹ میں جا کے جہاں عام بندہ خرید و فروخت کرتا ہے اس سے. علی نواز خان صاحب آپ ماشاءاللہ گراؤنڈ پہ بھی بہت موجود رہتے ہیں, اپنے حلقے میں بھی گھومتے پھرتے ہیں. ایمانداری سے بات بتائیں, کیا مہنگائی جو ہمیں نمبرز دیے جاتے ہیں واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں میں اگر کہوں کہ ہماری حکومت کا ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی, اور فرینکلی اسپیکنگ یہ ہے شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں. بالکل نہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے نا, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ بات لمبی ہو جائے گی. پر آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا, میں نے آپ کو جواب, میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا گورننس کی وجہ سے. نہیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کنڈی بھائی کی وجہ سے, بڑے اچھے بھائی ہیں میرے. اب انہوں نے کہا کہ پرفارمنس پہ بات ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایک شو رکھیں جس میں کنڈی صاحب ہیں, میں فیڈرل کی پالیسیز اور فیڈرل کی پرفارمنس رکھوں گا. اور یہ سندھ کی 13 سال ہو گئے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت, جس میں 5 سال وہ فیڈرل میں بھی حکومت میں. سندھ کا یہ حال ہے, اگر اس کا سب سے بڑا اربن سینٹر لے لیں, وہ کراچی میں اس کا کچرا اٹھانے کا میکنزم موجود نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ کراچی میں دیر از نو ماس ٹرانزٹ سسٹم, ایک سرکاری بس نہیں چلتی ہے. آپ کو پتہ ہو کہ ہیلتھ کی جو ایشوز ہیں کہ ایک سرکاری ایمبولنس کراچی کے اندر نہیں ہے. پانی کا یہ سسٹم ہے کہ کے سی آر کو 13 سال ہو گئے ہیں, K4 کو 13 سال ہو گئے ہیں بنتے ہوئے, اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی, ہمیں فنڈ کرنا پڑ رہا ہے. K4 دیکھیں, KCR وہ سپریم کورٹ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ایڈز پھیل رہی ہے لاڑکانہ میں, کس طرح آپ کے سامنے ہے. کتا کاٹنے کی دوائی اویلیبل نہیں ہے. زکوٰۃ کے 7 ارب روپے چوری کر لیے جاتے ہیں, 20 ارب کی گندم چوری ہو جاتی ہے, 7 ارب کا باردانہ چوری ہو جاتا ہے, اور کسی کے ماتھے پہ شکنی نہیں آتی. آپ بتائیں کہ یہ پرفارمنس ہے 13 سال بعد. اور جو پانی اویلیبل ہے کراچی میں وہ 84% زرداری صاحب سینٹ کے انتخابات میں کے پی اور بلوچستان پہ بڑا زور سے کام کر رہے ہیں. پیسے چلائیں گے وہ, میں تو یہ بھی کہا, میں نے یہ کہا زور سے کام کر رہے ہیں. زور سے کیسے کام؟ سمپل سی بات ہے ضمیر صاحب, میرے جتنے نمبرز ہیں اتنی سیٹیں آنی چاہیے. تو وہ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں بہت سارے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں, اور وہ ہمیں اچھا وہ ناراض ہو کے پیپلز پارٹی کے بعد بڑی اچھی چوائس ہے, ووٹ دے سکتے ہیں, بڑی اچھی چوائس ہے یہ. نہیں میں تو نہیں معلوم, لیکن بہت شکریہ علی نواز خان صاحب, سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.